السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں موسم بہت اچھا ہے، ان دا سینس کہ مائنس میں نہیں ہے، 5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے۔ رات بارش ہوئی، یہ میرے پیچھے ساری برف ہوتی تھی 2-3 دن سے، جو بالکل واش اوے ہو گئی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مائنڈ کی جو مولڈنگ ہے، اس کو چینج، برین واشنگ کیسے ہوتی ہے، اور کیسے جو پاکستانی مطالعے پر لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں فوج کے جو پرسپیکٹو سے اسپیشلی، یہ اس میں آپ کو اصل جس چیز کی جاننے کی ضرورت ہے وہ چند حقائق ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک میں کیوں ہسٹوریکل ایگزامپلز دی گئیں، ہر جگہ ہسٹری کو کیوں کوٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ چیزیں ان سرکولر موشنز ہو رہی ہیں، چیزیں ایک فلو میں ہو رہی ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ ڈائسیکٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ فرض کریں اگر کسی جگہ پہ آپ گندم بیجیں گے تو وہاں سے گنا نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ چیز نیچر کے معاملے میں آپ کو بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ پاکستان کی کریشن کے بارے میں انفارچونیٹلی یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوئیں، بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں سر آپ ٹھیک کہتے ہیں، جناح ایکٹڈ ایز این ایجنٹ، اور آپ بہت ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ کل ایک دوست نے بھی ایکسٹریکٹ بھیجا، میں ابھی دونوں کو کوٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ فالٹ لائنز کدھر ہیں ہماری۔ اب پتہ نہیں پاکستان میں اویلیبل ہے کہ نہیں۔ اگر یہ آپ کو کتاب کہیں اویلیبل ہو، انڈیپینڈنس، یہ چترا بنرجی دیوا کرونی نے لکھی ہے، ویری ویری بیوٹیفل بک۔ اس نے فکشن میں اس خونی پارٹیشن کو پورٹری کیا ہے ان اے فکشن تھرو 3 سسٹرز۔ ایک سسٹر امریکہ آ جاتی ہے میڈیکل میں پڑھنے کے لیے، ہندو سسٹرز، دوسری کی مسلمان سے شادی ہوتی ہے کلکتہ میں۔ اس کتاب میں اس نے بنگال کی ڈویژن کو کرٹیسائز کیا ہے، جیسے ہم پنجاب کی ڈویژن کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ کیسے ایسٹ بنگال، ویسٹ بنگال ایک ہی طرح کے رہنے والے لوگ، رانی پور ایک ولیج جو مسلمانوں کا تھا ان کلکتہ، اس پر سے یہ پورٹری کی ہے 3 بہنوں کی سٹوری۔ کیا زبردست، میں کل دیکھ رہا تھا پارٹیشن کا، اس نے کیا زبردست لکھا کہ کاش محمد علی جناح اپنی ٹیوبرکلوسس اور کینسر کی بیماری کو نہ چھپاتا تو آج یہ قضیہ نہ ہوتا، 1 ملین لوگ دونوں طرف قتل نہ ہوتے۔ پھر اس نے ایک اور بات بڑی اچھی کہی کہ یہ عجب قسم کا تماشا تھا کہ a country was cut into pieces like a cake, you see۔ پھر اس نے لکھا اسی کتاب میں پارٹیشن پہ بہت زبردست، اس نے کہا کہ ایک لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس کو نیوی میں اپنا کریئر فردر پرسو کرنے کی بڑی جلدی پڑی ہوئی تھی، اس نے 10 مہینے ایڈوانس کر دی پارٹیشن، اور ریڈ کلف ایک بندے کو لا کے 1,60,000 اسکوائر مائلز کا ایریا 7 دن میں 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا کہہ دیا۔ اس نے تو صرف لائنیں ڈرا کرنی تھی، وہ لائنیں لوگوں کے دل کاٹ گئیں۔ وہ جو لوگ باسی رہ رہے تھے ان کے، یہ سرحدیں، نیشنلزم امریکہ کا کریٹڈ ہے بنیادی طور پر۔ سرحدیں بہت ضروری ہیں، نیشنلزم بہت اچھا ہے، لیکن یہ دوسرے آپ کے ہمسایہ ممالک اور انسانیت، لائک دیر از نو ویزا فار ایران، اگر آپ بلوچستان سے ایران میں کراس کر رہے ہیں، اسی طرح اگر فرنٹیئر سے جو ادھر کی کمیونٹیز ہیں کوئی پاسز اور پرمٹس ان کے پاس ہوتے ہیں، وہی کلچر ہے، وہی تہذیب و تمدن ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسا آج وہ پارٹیشن کے آپ کہ ایک گانڈ کی شکل کا سور ندیم انجم جا کے طالب علموں کو بتاتا ہے کہ یہ گماشتے، سیاسی گماشتے، حرام زادے، کنجر۔ اعتزاز احسن نے کہا تھا نا یہ خود آنا چاہتا ہے۔ آج دلہ منیرہ مستری
بھی نوجوانوں کو ہوا کہ اس دن ہنگامہ ہرائی عمران کے ذمہ چیزیں تھوپ دی جائیں اور مارشل لا لگا دیا جائے. ایسے نہیں چلے گا، نہ گانڈا چلے گا، نہ منیرا مستری چلے گا. تو وہ سٹیٹمنٹ بیسیکلی یہ ودر پاکستان ایکچولی ادھر 2019 میں چھپی بھی تھی اباؤٹ پاکستان. یہ پروفیسر شومن ہیں جن کا ہسٹری کے پروفیسر برکلن یونیورسٹی نیو یارک یہاں امریکہ میں، جنہوں نے کہا کہ یہ بڑا فالٹی تھا اور پاکستان کے معاملات بہت خراب ہوں گے. 1949 کا یہ لیکچر ہے، جون 3 1949 نیو یارک میں. لکھتے ہیں the state of Pakistan recently came into being in southeast is a state manifest with enormous pitfalls unique to itself. Its existence is vulnerable. As time will show, in less than half a century, the state will collapse because of the people who are born with the chains of slavery, whose thought cannot see love of free country, and whose minds cannot function beyond the scope of personal selfish ends. Mark my word, I know their insides. اور بالکل یہی اس کتاب میں لکھا ہے. کاش یہ آپ کو کتاب کہیں سے مل جائے. یہ محسن حمید کی طرح فکشن لکھتی ہے، جیسے محسن حمید انسانی جذبوں پر کچھ فکشن کی ایکٹیویٹی، اروندھتی رائے اور یہ سارے رائٹرز بہت زبردست. انور مقصود از ناٹ اے رائٹر ایکچولی. ایک وہ اچھا لوگوں نے کہا آرٹیفیشل بل بتوڑے سے. عیاشی گروپ فرام علی گڑھ کا ایک عیاشی گروپ تھا جنہوں نے بڑے فائدے اٹھائے اور یہی بھرتی ہو رہے تھے. انڈرسٹینڈ کریں، پہلے سب سے زیادہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نوم چومسکی نے کہا تھا کہ واسٹ میجورٹی کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو نہیں پتا ہے. اس کو پتہ کیجئے یہ غلط بنا تھا، تسلیم کیجئے یہ غلط بنا تھا، ٹھیک ہے. پھر ہاں اب بن گیا ہے، اب ادھر اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آپ تو ایک ایگزامپل ہونے چاہیے تھے. یہی بات مولانا آزاد نے کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے، میری دعا ہے کہ یہ چلے. مجھے چلتا نظر نہیں آتا ہے. دیکھیں کتنا زبردست تھا. اس نے جیل کاٹی تھی. محمد علی جناح نے ایک دن جیل نہیں کاٹی تھی. یہ کہتے ہیں جی بڑے قانون کا وہ پابند تھا، اس نے ایک دن جیل نہیں کیا. محل ہے اچھے لیڈروں کو جیل کاٹنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ آئیے عمران خان کی طرف. دیکھیں ان سے بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. ایک آدمی کا سچ، میں کہتا ہوں ان کے لیے وہ بہت اچھا آدمی تھا. وہ کچھ کمپرومائزز کر رہا تھا اور مزید کرنے کو آر سی او کے وقت تیار تھا، لیکن یہ بزد تھے. گانڈے کی منڈ میں گھسنے پر یہ بزد تھی. فوج گانڈے کی ٹوئی میں گھس کر پورے 25 کروڑ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. منیرا مستری بزد ہے کہ اس کا کام ایسے نہیں چلے گا. آج بابر ستار نے دیکھیں اس ڈی سی کا میمن کے کیا ہے، اس کا اسلام آباد والے کا ٹرائل شروع کر دیا نا. آپ دیکھیں کہاں کس ملک میں دفعہ 144 الیکشن کے لیے لگائی جاتی ہے، بتائیں مجھے. اور گانڈے کی جلسیاں ہونی چاہیے ادھر. یہ سارے ہار گئے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہار گئے. آج ٹک ٹاک کا جلسہ ہے پی ٹی آئی کا، اور یہ واٹس ایپ چینلز جو بنائے ہیں، بلکہ وہ صدیق للی ہی نے یہ ڈسکلوز کیا ہے کہ یہ واٹس ایپ. اب میں للی اسے احترام میں کہا کروں گا. ایک دوست نے اس کی بڑی سفارش کی ہے کہ صدیق صاحب پر ہاتھ اولا رکھیں کہ حلقوں کے واٹس ایپ چینلز بنائے ہیں، which is very good. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم جو 2 دن پہلے سوشل میڈیا بند کر دیں گے. الیکشن کمیشن اور پاکستان کہتا ہے یار ٹوئے سے نہ کرو الیکشن. 50 ارب کیوں آپ ضائع کر رہے ہیں؟ ادھر جا کے بیٹھ جاؤ کرسیوں پہ. ٹھیک ہے نا، سلطان سکندر پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ جائے، اسی طرح وہ گانٹ کی شکل کا سور صدر کی کرسی پہ بیٹھ جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے. کیا گند ہے یار. مطلب یو پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ. آپ کے پاس اسکولوں کی فیسیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، کپڑا نہیں ہے، علاج معالجے کے معاملات نہیں ہیں، بھوک ننگ کا رقص ہے چاروں طرف پاکستان میں، اور گانڈا اسی طرح اربوں روپے کی پراپرٹی کا حساب دیے بغیر ہی ڈانس کر رہے ہیں. اور پھر آنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہن مریم نو لے آؤ.
ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਦੀ ਟੂਹੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज नॉट ऑन। आपको चाहिए कि आप बेशक मुत्तहिद ना हो, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि आप दिल से नफरत करें, इजहार सोशल मीडिया पर करें, एक्टिविटी कर सकते हैं तो करें। आप लोग मोहल्लों में इकट्ठे हों, ठीक है, एक दूसरे से राब्ता करें कि कैसे काउंटर करना है इनको, इनकी बदमाशी कैसे काउंटर करनी है, कैसे इनको फ्रस्ट्रेट करना है। सिर्फ 14 दिन बाकी रह गए हैं ना, 14 दिन जाग के गुजार दें। रातों को वैसे भी तो मशूक के टेलीफोन के लिए आप रातें गुजारते ही हैं ना, तो रात फिर गुजार दें को 14 दिन पाकिस्तान के लिए। मैं फिर आपको कहूँगा ये गलत बना था, लेकिन अब बन गया है, इसको खुदारा डिफेंड करें प्लीज। डू नॉट लेट इट क्लैप्स। 53 में 53 में अयूब खान ने खत लिखा था और उसने कहा था वो जो साइफर गया था यूएस कॉन्सुलेट का कराची से, कि यार ये अयूब खान कहता है हम हुकूमत करेंगे, सियासतदान इस काबिल नहीं है। और उसमें साइफर में ये भी लिखा कि कयूम खान और इनका दौलताना का क्या, उसने कहा उठा के मारेंगे हम इनको, किक्के मारेंगे, नोबडी विल बी बॉदर्ड। आप किक्के जरूर मार सकते थे, और आपने किक्के सारे ये 75 साल आपने अपने ही पाकिस्तानियों को किक्के मारी, और दुश्मन ने आपकी टूई पर किक्के मारी। ठीक है जी, किया तो आपने कुछ भी नहीं ना। अब वक्त आ गया है नौजवानों, मैं आपको बता रहा हूँ, योर फ्यूचर इज एट स्टेक। मैं आपको बता दूं, दुनिया इज चेंजिंग, ट्रम्प इज कमिंग इन यूएसए, नोबडी वुड बी बॉदर्ड अबाउट पाकिस्तान। इन कुत्तों के पास छोड़ के वो चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इजराइल एंड यूएस वांट्स टू सी अ वीकर पाकिस्तान, आपस में लड़ता हुआ, सूडान की तरह दो जर्नैल आपस में लड़ते हुए, ऐसा पाकिस्तान चाह रहे हैं। आप मर जाएंगे सारे, इतनी बड़ी तादाद, आपका क्या बनेगा? मुझे तो बड़ा अजीब व गरीब सा सिनेरियो नजर आ रहा है। सिर्फ 14 दिन बाकी हैं। आप में से तो कोई 1-2 लाख डियाला नहीं गया कि उसको राह करवा सके। वो तो समझते हैं कि आपकी खामोशी, आपका इनएक्शन, आपका खौफ उनको ये बावर कराता है कि आपको यू कैन बी ट्रीटेड वर्स देन एनिमल्स। आप जानवरों से भी बदतर ट्रीट, कीड़े मकोड़े हैं आप। इमरान खान ने कहा था कि हम कोई कीड़े मकोड़े हैं, उसने कहा था कि आजादी की बात करें। किस तरह दन दनाते ये साइफर के केस चला रहे हैं। आप तो अमेरिका के खिलाफ एक जुलूस नहीं निकाल सके। हम जैसे यूएस नेशनल्स, मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, हम जैसे यूएस नेशनल्स स्पीक ऑफ ट्रूथ अबाउट in their own respective countries. I do support Trump, who had been harsh on Muslims, but rightly so. And the premise main is to put your house in order. ये businesses कैसे चला रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स इन्होंने कैसे ले ली हैं, ये गुंडागर्दी है टोटली। ये इनकलाब आ गया है, सॉफ्ट इनकलाब है। इसके बाद कोई बंदा आएगा, इमरान खान, आप सब इमरान खान बन जाएं। It will be very difficult to beat them. आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ है। ये मौजूदा फौज 75 साल से पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, एट द बिहेस्ट ऑफ यूएस। पैसों की खातिर, डॉलर्स की खातिर, टुइयों की खातिर, माल मता की खातिर। ये चोर हैं, ये बदमाश हैं, ये गुंडे हैं। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर इवेंट, ये आपका खेल है। अब आपने ये खेल खेलना है। बॉल इज इन योर कोर्ट। 25 करोड़ के कोर्ट में बॉल है, इनके कोर्ट में बॉल नहीं है। आपने उस बॉल से सही खेल कर गोल करना है। मैं आपको बताऊं, हदफ बहुत आसान है टू गेट इट। आपका लीडर इमरान खान हैज प्रूव्ड टू बी अ गोल्ड, ही हैज प्रूव्ड टू बी अ गोल्ड। उसने कल वो कर रहा था ना तरीन बकवास बुशरा के बारे में, फिर उसने ट्वीट की बाद में, देखें ये मेहराब डाला हुआ हरामजादा नदीम मलिक, मैं इसको सुनता होता था, ये और रजी कुत्ते के बच्चे
ایک وہ شیخ تھی، میں نام بھول گیا، وہ اینکر ہوتی تھی سیالکوٹ سے، اور یہ اسے جناب صاحب وہ بزنس نیوز پہ یہ دونوں آتے ہوتے تھے صبح صبح، تو کبھی میں نے MSNBC یا کیا CNBC ان کے ہوتا تھا وہ لگا لیتا ہوتا تھا. تو کیا یہ لوگ ہیں فراڈ بدماش؟ ان سے تو بابر ستار ہی اچھا ہے جو فیسوں میں بدماشی کرتا تھا، سرکار کے کیس لے لیتا تھا، وہ پینشنرز کا پیسہ وہ فنڈ میں اس میں گوندل کو بچانے کے لیے. لیکن چلو اب تو وہ ہمت کر رہا ہے نا، یا عطر من اللہ تھوڑا سا بم کی طرح پاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. لیٹس سی کب وہ پاٹتا ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں دیز 14 days are very crucial. اپنے آپ کو پروو کریں کسی طرح کہ یو میٹر، یو ول میٹر، دیر ول بی نو الیکشنز وداؤٹ یو. ٹھیک ہے جی، آپ اس کا اظہار کریں، سوشل میڈیا میں صفحے کالے کر دیں. کسی نے کہا آپ 2 ویلاگ الیکشن تک کیا کریں، اٹس ناٹ پاسبل فار می. اور میں آپ کو صبح کو موٹیویٹ کر دیتا ہوں. یہاں صبح ہے، آپ کے تو رات ہے. آپ یو کین سی اٹ ٹمارو مارننگ، اٹ از ایز ویلڈ. یہ باتیں جو ہے ٹروتھ کو جان کے جیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، سیرت النبی پڑھیں، دیکھیں انہوں نے کیسے فالسہڈ، کیسے منافقت، کیسے مافیاز کے اگینسٹ، ایکسپلائٹیشن کے اگینسٹ کام کیا ہے. آپ ان سے تھریڈز لیں، ان سے نیریٹو لیں، ان سے نیریٹو لے کر. عمران خان یہی کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اور وہ اپنا سیرت النبی اور یہ سارے معاملات اس طرح کر کے آپ اپنے آپ کو ایکوپ کریں ان سے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہار گئے ہوئے ہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس نے کہا تھا نا کوئی اچھا فوجی آ جائے. اب آپ کو ثابت ہو گیا ہے نا کہ انور تو بولے گا، لوڑا سا انور تو بولے گا. وہ اب آپ کو پتہ لگ گیا نا، وہ منیرے کو لانے کے لیے کر رہا ہے. انور تو بولے گا فوج آئے. بالکل نہ فوج کو آنے دیں، تباہی ہوگی آپ کی. ماریں ان کو، بیرکوں میں جا کے ان کو ٹھڈے ماریں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کہا.